السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سوال یہ آیا ہے کہ ایک شخص ہے، وہ بیمار ہے، معذور ہے، وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ جو بندہ تندرست ہے نا، اگر وہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو اس کو آدھا ثواب ملے گا، یعنی بلا وجہ بیٹھ کے۔ ایک ہمارے معاشرے میں ایسا ہو گیا ہے کہ لوگوں کا ویٹ ہے زیادہ، تو اور کوئی کام کرنا ہو تو وہ بڑے ذوق سے اٹھ کے چل پھر کے، کوئی کہہ دینا جی میرے پاس پیمنٹ ہے تو اپنی پیمنٹ لے جاؤ، تو بڑی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ ظاہری فائدہ ہے نا دنیا کا۔ تو ایک وہ شخص ہے، اسی بندے کو کہہ دینا اذان ہو گئی تو اس کا جسم بوجھل ہو جائے گا، یار چلیں کوئی کرسی منگاؤ، اس پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ تو کوئی قیام میں توجہ نہیں ہے، کوئی رکوع میں توجہ نہیں ہے، کوئی اخلاص نہیں ہے۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیں، آپ اللہ کو جتنے خلوص سے ٹائم دیں گے نا، اللہ آپ کی مدد اسی طرح کرے گا۔ ظاہری فائدے کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ آنے والے وقت میں آپ کو دنیاوی فائدہ کتنا ہوگا اور آخرت میں اللہ کتنا فائدہ دے گا آپ کو۔ ہاں، بیمار ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ کے پڑھ لے۔ اگر اس سے زیادہ بیمار ہے، بیٹھ نہیں سکتا، تو لیٹ کے پڑھ لے۔ اگر بندہ لیٹا ہوا ہے اور وہ لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو اپنے دل میں پڑھ لے، توجہ سے پڑھ لے۔ تو یعنی کہ کتنی شریعت نے آسانی دے دی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ گھٹنوں کا مسئلہ ہے، جوڑوں کا مسئلہ ہے، اتنی درد ہے، شدید درد ہے کہ بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو جسم کام سے تو بیٹھ جائے۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو جتنی طاقت آپ کے جسم میں ہے اتنا آپ کھڑے ہو کے رکوع کر کے سجدہ کر۔ ایک بات یاد رکھیں، جو لذت سجدے میں ملے گی وہ چیئر پر بیٹھے ہوئے نہیں بندے کو ملتی، جو پیشانی بندے نے زمین کے اوپر رکھ دینی۔ یہ اتنی عاجزی والا کام ہے نا، اگر بندے کا وس چلتا تو اس سے بھی نیچے چلا جاتا، لیکن یہ سب سے آخری حد ہے کہ بندہ سیدھا ہی اللہ کے قدموں میں گر گیا۔ تو اسی طرح ناظرین، اس میں لذت بڑی ہے۔ نماز کھڑے ہو کے پڑھو گے، رکوع جا کے پڑھو گے، سجدے میں جا کے، یعنی کہ چیئر کے بغیر اگر آپ ٹھیک ہیں تو پھر آپ اس کی لذت چیک کریں، آپ کی توجہ بہت بہترین ہوگی۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے قیام میں کیا پڑھا ہے، رکوع میں کیا۔ جب بندہ بیٹھ کے پڑھتا ہے تو سمجھ ہی نہیں آتی میں نے سجدہ کیا ہے کہ رکوع کیا، تو بہت توجہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اس وقت بندہ اکثر بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے جو رخصت دی ہے اسے لینا چاہیے، جان بوجھ کے کرنے سے بچنا چاہیے۔ کوشش کرے زندگی کے اندر اپنے آپ کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا عادی بنائیں۔ تو دعا بھی کرتے رہیں، اللہ آخری سجدہ بھی میرا زمین پر ہو اور تیرے قدموں میں ہو۔ وما علینا